اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسین منی و انا من الحسین، احب اللہ من احب حسینا۔ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، خدا اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ ناظرین کرام، سلام علیکم۔ 67ویں دن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، کل کی ویڈیو نمبر 66 میں ہم نے سماعت کیا کہ کس طرح میدان کربلا میں اون و محمد اولاد مسلم اور علمدار با وفا حضرت عباس علیہ السلام نے شجاعت و وفاداری کی لازوال داستان رقم کرتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا۔ آج کی اس انتہائی رکت امیز اور تاریخی نشست بھی ویڈیو نمبر 67 میں ہم کتاب شہید انسانیت کے 23ویں باب صفحات 435 سے 454 کا احاطہ کریں۔ آج کا یہ علمی احوال ہمیں 10 محرم کی عصر کے بعد کے ان دل خراش واقعات کی طرف لے جائے گا جس نے تاریخ انسانیت کو ہلا کر رکھ دیا۔ آج ہم جانیں گے کہ امام عالی مقام علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت کے بعد کس طرح اعداء نے خیمہ گاہ حسینی کو لوٹا، مخدرات عصمت کے سروں سے چادریں چھینی اور خیموں کو آگ لگائی۔ اس کے بعد ہم ذکر کریں گے اسیران کربلا کی کوفہ روانگی اور دربار ابن زیاد میں شیر خدا کی بیٹی ثانی زارا حضرت زینب سلام اللہ علیہا اور بیمار کربلا امام زین العابدین علیہ السلام کے ان جرأت مندانہ خطبات اور مکالموں کا جنہوں نے یزیدی ملوکیت کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ اس تاریخی اور بصیرت افروز احوال کو سننے کے لیے گفتگو کو آخر تک توجہ سے سماعت فرمائیں۔ ناظرین کرام، کتاب کے 23ویں باب کے آغاز میں مصنف لکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے اقربا انصار کی شہادت کے بعد دشمنوں نے ظلم و بربریت کی تمام حدیں پار کر دی۔ امام مظلوم علیہ السلام کے تن مبارک سے لباس تک اتار لیا گیا۔ اسحاق بن حوا حضرمی نے قمیض اتاری اور باہر بن کعب نے زیر جامہ لوٹا۔ اس کے بعد یزیدی فوج نے خیمہ گاہ حسینی پر دھاوا بولا اور جو مال و اسباب وہاں تھا اسے بے دردی سے لوٹ لیا، جہاں تک کہ مخدرات عصمت کے سروں سے چادریں تک اتار لی۔ کتاب کے مطابق ان مظالم کے بعد خیموں کو آگ لگا دی گئی اور عمر بن سعد کے حکم پر 10 بدبخت سواروں نے امام حسین علیہ السلام کے لاش اطہر کو گھوڑوں کے ٹاپوں سے پامال کیا۔ امام علیہ السلام کا سر مبارک تن سے جدا کر کے اسی وقت خولی بن یزید اصباہی کے ہاتھ ابن زیاد کے پاس کوفہ روانہ کر دیا۔ یہ کربلا کا وہ خوفناک ترین منظر تھا جس نے کائنات کو خون کے آنسو رلایا۔ ناظرین کرام، اگلے صفحات میں مصنف بیان کرتے ہیں کہ عمر بن سعد نے اگلی دوپہر تک شہداء کے سروں کو جمع کیا اور اسیران اہل بیت جن میں خواتین اور بچے شامل تھے انہیں اونٹوں پر سوار کر کے کوفہ کی طرف روانہ کیا۔ جب یہ قافلہ کوفہ پہنچا تو ابن زیاد نے عام دربار سجا رکھا تھا، جہاں امام مظلوم علیہ السلام کا سر مبارک ایک تشت میں رکھا ہوا تھا اور وہ بدبخت اپنی چھڑی سے امام علیہ السلام کے ددانے مبارک پر بے ادبی کر رہا تھا۔
دربار میں اسیران عصمت کو لایا گیا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نہایت معمولی لباس میں اپنے جلال ہاشمی کے ساتھ دربار میں داخل ہوئیں اور ایک گوشے میں جا کر خاموش بیٹھ گئی۔ ابن زیاد نے تکبر سے پوچھا، یہ کون عورت ہے جو اتنے غرور سے بیٹھی ہے؟ جب اسے بتایا گیا یہ علی کی بیٹی زینب ہیں تو اس ملعون نے طنزاً کہا، خدا کا شکر ہے جس نے تمہارے خاندان کو رسوا کیا اور تمہارے دعووں کو جھوٹا ثابت کیا۔ ناظرین کرام، کتاب کے اگلے صفحات پر درج حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا وہ جواب سنیے جو رہتی دنیا تک حریت کی علامت بن گیا۔ آپ علیہ السلام نے ابن زیاد کے تکبر کو پامال کرتے ہوئے گرجدار آواز میں فرمایا، حمد ہے اس خدا کی جس نے ہمیں اپنے نبی کے ذریعے عزت بخشی اور پاک و پاکیزہ رکھا۔ رسوا تو فاسق ہوتا ہے اور جھوٹ فاجر بولتا ہے، اور وہ ہم نہیں بلکہ ہمارے غیر تم ہو۔ جب ابن زیاد نے جل کر پوچھا کہ تم نے اپنے بھائی کے ساتھ خدا کا سلوک کیسا دیکھا، تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، ما رأیت الا جمیلا، یعنی میں نے خوبصورتی کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کی تقدیر میں خدا نے شہادت لکھی تھی، چنانچہ وہ اپنے مقتل کی طرف بڑھ گئے۔ ان قریب خدا تمہیں اور انہیں اپنے سامنے جمع کرے گا، تب دیکھنا کہ فتح کس کی ہوتی ہے۔ ان دادان شکن جواب نے ابن زیاد کو پورے دربار کے سامنے شرمندہ اور مغلوب کر دیا۔ ناظرین کرام، جب ابن زیاد غصے سے تلخ ہو گیا تو اس کی نظر سید سجاد امام زین العابدین علیہ السلام پر پڑی۔ اس نے پوچھا، یہ کون ہے؟ کہا گیا، یہ علی ابن الحسین علیہ السلام ہے۔ ابن زیاد نے بدتمیزی سے کہا کہ علی ابن الحسین کو خدا نے کربلا میں قتل نہیں کر دیا؟ امام علیہ السلام نے کمال متانت سے جواب دیا، میرے ایک بھائی تھے جن کا نام علی اکبر تھا، انہیں لوگوں نے قتل کیا ہے۔ ابن زیاد نے کچھ بحثی کرتے ہوئے کہا، نہیں بلکہ خدا نے انہیں قتل کیا ہے۔ امام علیہ السلام نے قرآنی آیت کی تلاوت کرتے ہوئے فرمایا، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، خدا روحوں کو ان کی موت کے قریب قبض کرتا ہے، یعنی مارنے والے تم لوگ ہی ہو۔ یہ سن کر ابن زیاد آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا کہ تمہاری یہ جرت کہ میرے سامنے بحث کرو۔ اسی اس نے جلاد کو حکم دیا کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ یہ سنتے ہی حضرت زینب سلام اللہ علیہا تڑپ کر آگے بڑھی، امام سجاد علیہ السلام کو گلے سے لگا لیا اور فرمایا، ابن زیاد تو نے ہمارا کوئی مرد باقی نہیں چھوڑا، اگر تو اسے قتل کرنا چاہتا ہے تو پہلے مجھے قتل کر۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے ابن زیاد، کیا تو مجھے موت سے ڈراتا ہے؟ تو نہیں جانتا کہ شہید ہونا ہماری عادت ہے اور شہادت ہماری کرامت ہے۔ عوامی رد عمل اور خاندانی جلال دیکھ کر ابن زیاد کو اپنا حکم واپس لینا۔ ناظرین کرام، کتاب شہید انسانیت کے صفحات 435 سے 454 تک کا یہ علمی احوال ہمیں سکھاتا ہے کہ حق کے پیروکار زنجیروں میں جھکڑے جانے کے بعد بھی باطل کے ایوانوں کو ہلا سکتے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا اور حضرت سید سجاد علیہ السلام نے اسیری کی حالت میں بھی امامت اور پیغام حسینی کا تحفظ فرمایا اور کوفہ کے دربار میں یزیدیت کا نقاب نوچ ڈالا۔ اب جب کہ کوفہ کا دربار حق کی آواز سے لرز چکا ہے، اگلی نشست ویڈیو نمبر 68 میں ہم کتاب کے اگلے ابواب کی روشنی میں دیکھیں گے کہ اسیران کربلا کو کس طرح شام اور دربار یزید کی طرف روانہ کیا گیا اور وہاں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے خطبے نے تاریخ کا کیسے رخ موڑ دیا۔ ہمارے ساتھ رہیے، گفتگو سننے کا شکریہ، اور ہماری
کل والی لاسٹ ویڈیو ہوگی، آخری ویڈیو ہوگی، اس کے بعد یہ ہمارا کیوز مقابلہ ختم ہو جائے گا، اور انشاءاللہ 9 ربیع الاول کو اس کا اعلان کیا جائے گا رزلٹ کا۔ ابھی کمیونٹی ٹیب میں جائیے، وہاں پہ سوال آپ کا انتظار کر رہا ہے پول کی صورت میں، آپ سوال کا جواب دیجئے، ووٹ کاسٹ کیجئے اور مقابلے میں شریک ہو جائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہماری گزارش ہے کہ ہمارے فیس بک، یوٹیوب اور انسٹاگرام کے تمام پیجز کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ آپ کی حوصلہ افزائی ہمارے لیے قیمتی سرمایہ ہے۔ شکریہ۔